باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی بڑا اور رحم کرنے والا ہے۔ خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے، خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے، وہی لذت عمر تمام لیتا ہے۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، علی کا نام تو گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف، میں ہوں سید ذیشان حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں DZN اسلامی۔ دوستو، اپنی پچھلی ویڈیو میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے جن کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں یہ تو ثابت کر دیا تھا کہ یزید مردود شرابی اور نشئی تھا، اور اس مردود کو رضی تعالیٰ عنہ کہنے والے بھی اس کے ساتھی ہیں۔ یزید کی فطرت کا نقشہ وہ ایک شاعر کیا خوب کھینچتا ہے کہ کہا کہ کاٹ تو اس کا گلا حسین ہے یہ، کہا کہ کاٹ تو اس کا گلا حسین ہے یہ، بنا دو آج یہی کربلا حسین ہے یہ۔ کسی نے پوچھا بتا کیا کیا تھا اس نے جرم، کسی نے پوچھا بتا کیا کیا تھا اس نے جرم، کہا کہ جرم ہے کافی کہ بس حسین ہے یہ۔ ایسے مردود کی تو یہ میں بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا، اور کچھ لوگوں کے منہ سے یہ بھی سننے جاتا ہے کہ حسین کو انکار بیعت کیوں تھا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ یزید کو آخر اسرار بیعت کیوں تھا، تو اس کا جواب میں آج دینے آیا ہوں۔ آپ سبھی لوگ حسین علیہ السلام کی شان سے بخوبی واقف ہیں۔ حسین علیہ السلام تو وہ ہیں جن کو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لواب دہن کی کھٹی دی تھی، اور حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد بھی فرما رکھا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ حسین علیہ السلام کا ہر فرمان بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے، اور یہ بات تو یزید بھی جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ بات سب کو سمجھ آ گئی تو میری خیر نہیں، اور حق و باطل کی جنگ کو اقتدار کی جنگ کہنے والوں، یہ تو سوچو کہ حسین علیہ السلام کا فرمان بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ حسین منی وانا من الحسین، نعوذ باللہ کیا فرمان نبی کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ حسین کی شان کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی پاک کے طویل سجدے نے، بتا دیا نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور تم لوگ یہ بات بھی جان لو کہ دشمن کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، اور یزید تو تھا ہی شرابی نشئی جاہل، تو کیا وہ دشمن نہیں تھا؟ وہ بھی دشمن تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات پہلے اس نے نہیں کی تھی، بلکہ ایک صحابی کے بیٹے نے کی تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب ولید کے دربار میں حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا تھا، تو ابن مروان وہ شخص تھا کہ جس نے بولا تھا کہ یہ موقع مت جانے دو، اور نعوذ باللہ انہیں ادھر ہی قتل کر دو۔ تاریخ اٹھا کر پڑھو کہ یزید کے ساتھ اور کن کن لوگوں کے سازش تھی، آنکھیں کھلیں گی۔ اور جب بھی کبھی یزید پر لعنت بھیجو تو ساتھ ان کے ان تمام ساتھیوں پر بھی لعنت دو جو اس کے ساتھی تھے اور اس سنگین سازش میں حصہ دار تھے۔ اور یہ بات بھی لازمی یاد رکھو کہ حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے بھی کلمہ گو تھے اور ظاہری طور پر مسلمان تھے، وہ بھی کوئی کافر نہیں تھے، لیکن امام علی علیہ السلام کے اور امام حسین علیہ السلام کے منکر تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر دور کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ایسے ہی آج کے دور کے منکروں کے لیے بھی شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ منکر
کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر میری گفتگو میں کوئی بات بری لگی ہو یا ناگوار گزری ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل کے بٹن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کو آپ کو وصول ہو سکیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔